ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، احسان اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بعدہ بے شمار اور انگنت درود و سلام ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً رحمت کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جامع فرمان جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے، پڑھا گیا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں حق کہنے، ہم تمام کو حق سننے، اس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس مہینے سے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ مہینہ ہے کیا چیز؟ یہ مہینہ جس کا نام ہم نے رکھا ہے یا ہم نے اسے جانا ہے وہ رمضان، اس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، رمضان الکریم کہا جاتا ہے، بہت سارے ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آئیے سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی یعنی رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی معنی سے بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ مختصر سی بات یہ یاد رکھیں کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، اہل علم نے اس کی 5 وجوہات ذکر کی ہیں۔ ویسے بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری وجہ ہے رمضان کو رمضان کہنے کی، لیکن یہاں پر ہم 5 باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ رمضان کا جو لفظ بنا ہوا ہے رمضان، را میم ضاد، اور یہ جو رمز لفظ ہے رمضان، اس کے بہت ساری معنی آتے ہیں، اسی معنی کے حساب سے اس کا معنی بھی رکھا گیا ہے، یعنی اس کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ ایک وجہ رمضان کو رمضان کہنے کی یہ ہے کیونکہ رمضان کے معنی ہوتا ہے گرمی کی شدت، گرمی کا زمانہ یا گرمی کا بڑھ جانا۔ اب رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ مہینہ خاص طور پر اور زیادہ تر عرب میں اس وقت آتا تھا جب گرمی بڑھ جاتی تھی۔ گرمی کیا ہو جاتی تھی؟ بڑھ جاتی تھی، گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا تھا، گرمی کا زمانہ آ جاتا تھا، اس وقت یہ مہینہ آتا تھا، اس لیے اہل عرب نے اس کو رمضان کہنا شروع کر دیا۔ اس زمانے کو، اس پیریڈ کو رمضان کا مہینہ کہنا شروع کر دیا، گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گرمی کی شدت، ایک پہلی وجہ ہوگی۔ دوسری وجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں جو روزے رکھے جاتے تھے نا، تو روزے کی وجہ سے انسان بھوک اور پیاس کی جو تپش ہوتی تھی، گرماہٹ انسان کے جسم میں آ جاتی، گرم ہو جاتا ہے انسان، تو اس کی وجہ سے بھی اس کو رمضان کہا گیا۔ روزہ رکھنے کی بنیاد پر بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو انسان کے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اہل عرب نے اس کو رمضان کہنا شروع کیا، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ یہ ہوئی کہ اس مہینے میں چونکہ نصیحت اور واعظ کی وجہ سے
انسان کے دل جو ہے قلوب جو ہے حرارت محسوس کرتے ہیں. عام دنوں میں اتنی حرارت نصیحتوں سے نہیں لیتے ہیں اور وعظ سے نہیں لیتے جتنا اس مہینے میں اثر قبول کرتے ہیں. یعنی گویا انسان کے دل میں حرارت پیدا ہوتی ہے. اس وجہ سے اہل عرب نے اس کو رمضان کہہ دیا. جس طرح سے سورج کی روشنی سے یا سورج کی دھوپ سے ریت اور پتھر گرم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی نصیحت سے وعظ سے انسانوں کی دل حرارت محسوس کرتے ہیں، گرمی محسوس کرتے ہیں. اس وجہ سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے. یہ ہو گیا آپ کے سامنے 3 وجہ. چوتھی وجہ وہ ہے یہ سنیے کہ رمضان کے معنی جلا دینا بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جلا دینا. اب چونکہ اس مہینے میں سورج کی روشنی سے گرم ریت جل جاتی اور اسی طرح پتھر جل جاتے تھے، ایسے ہی اس مہینے کے آنے کے بعد نیکیوں سے اور اعمال صالحہ سے انسانوں کی گناہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اس کو رمضان کہا گیا. اس کے علاوہ 5ویں وجہ جو بیان کی بہت اہم بات ہے، اس کو بھی سنیے اور جس کا تعلق ہمارے موضوع سے بھی ہے، خاص طور پر رمضان کے موضوع سے ہے. وہ یہ کہ رمض جو لفظ بنا ہوا ہے نا، رمیم سے بنا ہوا، را میم یا غال. رمیم عربی زبان میں کہتے ہیں بارش کے جو بادل آتے ہیں نا، بارش کے بادل، اور بارش کو رمیز کہا جاتا ہے. بارش برستی ہے اور وہ بادل آتے ہیں بارش کے، اس کو رمیز کہتے ہیں عرب والے. اب اس سے مناسبت کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ دیکھیے سال بھر جب بارش نہیں ہوتی تو ہم اور آپ جب دنیا کی چیزوں پر نظر دوڑاتے ہیں، اپنے ارد کی چیزوں پر، تو اس میں گند جمی ہوئی تھی، دھول جمی ہوئی تھی، ہر چیز صاف و شفاف نہیں نظر آتی. پیڑ پودے درخت، اسی طرح جو ہے عمارات گھر، یہ جو جتنے نظر آتے ہیں اس میں دھندلا پن نظر آتا ہے. لیکن جیسے ہی بارش گرتی ہے، بارش گرنے کے بعد پھر سارا منظر، جب بارش ختم ہوتی ہے تو فضا بھی آلودگی ختم ہو جاتی ہے، منظر صاف ہو جاتا ہے. گھروں کی جو چھتیں ہوتی ہیں، عمارتوں کی جو دیواریں ہوتی ہیں، وہ صاف و شفاف نظر آنے لگتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں درختوں پر ہریالی نظر آتی ہے، درختوں پر جو گرد و غبار ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں اور زمین بھی بڑی صاف و شفاف نظر آنے لگتی ہے. جب ایسی کیفیت کائنات کی چیزوں پر پڑتی ہے تو بالکل ایسے ہی انسان کا دل بھی اس مہینے کے اندر گناہوں سے صاف ہونے لگتا ہے، دھل جاتا ہے. توبہ سے، استغفار سے، رب کے سامنے گڑ گڑانے سے، تلاوت قرآن سے، اللہ کے ذکر سے، تراویح کی نماز سے اور اسی طرح روزے سے، صیام سے. تو جس طرح سے نیکیاں دھل دیتی ہے، بدن کو بھی دھل دیتی ہے، انسان کے اندر کو بھی دھل دیتی ہے، انسان کی روح کو بھی پاک کر دیتی ہے، اسی طرح جس طرح سے بارش اور جو بادل ہوتے ہیں بارش والے، وہ جو کائنات کی چیزوں کو صاف کر دیتے ہیں، فضائی آلودگی کو ختم کر دیتے ہیں، دھول سے کائنات صاف ہو جاتی ہے. اور بارش کے بعد کا جو منظر ہوتا ہے بڑا دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. ایسے رمضان کے بعد کا انسان بھی دیکھنے کے لائق ہونا چاہیے. دیکھا جائے کہ ہاں یہ وہی انسان ہے جو رمضان سے پہلے شعبان میں کیسا تھا، رمضان کے بعد اب یہ کیسا ہو گیا. یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. یہ مناسبت ہے رمضان کے نام کے اندر. تو یہ 5 وجوہات اہل علم نے ذکر کی ہے. اور اس مہینے کی سب سے اہم ترین عبادت جس کی بنیاد پر یہ رمضان اتنی اہمیت کا حامل ہوا ہے، اتنی فضیلت والا کہلایا ہے، وہ سب سے اہم عبادت، سب سے اہم کام یا جس کو سب سے اہم عمل کہہ لیں وہ روزہ ہے، صوم ہے. صوم کا حکم کیا ہے؟ شریعت میں اس کو کیا مقام دیا گیا ہے، کیا حیثیت دیا گیا ہے؟ تو چند الفاظ میں یہ جان لیں کہ صوم کا جو حکم ہے وہ واجب ہے، فرض ہے، وہ معاف نہیں ہے. کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر، ہر بالغ پر، ہر عقل رکھنے والے پر، مقیم پر، جو مقیم ہے اپنے گھر رہتا ہے اور اسی طرح بالکل صحیح اور سالم میں بیمار نہیں ہے، ان تمام لوگوں پر صوم واجب ہوتا ہے. جو روزے ہیں وہ کسی بھی درجے میں معاف نہیں ہے اگر یہ تمام شرائط پائے. یعنی مسلمان ہے، عقل رکھنے والا ہے، بالغ ہو چکا ہے، مقیم ہے اور صحت مند ہے، تو اس کو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ وہ ترک نہیں کر سکتا. جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ روزہ ہر کسی پر واجب و ضروری نہیں ہے.
یہ حکم ہے، اور یہ حکم جو ہے ثابت ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے بھی، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی، اور اسی طرح یہ اجماع امت سے بھی ثابت ہے، یعنی علماء کا، امت کے بڑے بڑے علماء کا، تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے، متفقہ فیصلہ ہے کہ صوم جو ہے، رمضان کی جو روزے ہیں وہ واجب ہے، فرض ہے، وہ کسی بھی درجے میں معاف نہیں ہے۔ یہ جو شرائط پائی جائیں گی، عاقل ہے انسان، بالغ ہے انسان، مقیم ہے انسان، صحت مند ہے انسان اور مسلمان۔ یہ تمہیدی بات کے بعد اب ہم آتے ہیں رمضان کے تعلق سے چند باتیں جاننے کے لیے۔ تو پہلی بات ہم نے جو خطبہ مسنونہ کے درمیان تلاوت کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت کی ابتدا کی ہے اس خطاب سے، اس کو ایڈریس بولتے ہیں، خطاب کر رہے ہیں اللہ رب العالمین، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ روزے کے حکم سے پہلے، روزے کی بات کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں خطاب جس کو کیا ہے وہ ایمان کے حوالے سے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، گویا معلوم یہ ہوا کہ صوم اور صیام کا براہ راست تعلق کس سے ہے؟ انسان کے ایمان سے ہے۔ یہ ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ جو روزے نہیں رکھتے، جو روزے کو بجا نہیں لاتے، روزے کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے، وہ گویا اللہ کے اس خطاب سے دور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، نعمت ایمان کی اہمیت دیکھیے، اللہ رب العالمین انسانوں کو جب پکارتا ہے تو سب کو نہیں پکارا اے انسانوں، اے مسلمانوں، نہیں، انسان کی جو اندر کی چیزیں، جو دل کا تعلق جس سے ہے وہ ایمان ہے، اس سے پکارا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو روز کا پورا تعلق ہمارے دل اور ایمان سے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بھی سمجھے کہ ایمان صرف دل کے اعتقاد کا نام نہیں ہے، کیونکہ آگے ایک عمل کا ذکر ہے روزے کا، اور روزہ یہ اعمال ہے، بدن کا اعمال ہے، عمل ہے، بدن کا عمل ہے، تو گویا ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے۔ کوئی کہے کہ ایمان صرف اعتقاد رکھنے کا نام ہے، دل سے مان لینے کا نام ہے، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلی بات۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، کیا ہے ایمان والو؟ تم پر لکھ دیا گیا ہے روزہ۔ کتبہ ای فریضہ، تم پر فرض کر دیا گیا ہے روزہ۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے بعد یہ روزہ ہم پر فرض ہے، واجب ہے۔ ہمیں روزہ اس لیے نہیں رکھنا ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں روزہ اس لیے نہیں رکھنا ہے کہ ہمیں بہت سارے فوائد اس سے حاصل ہو جائیں گے۔ روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ رب نے ہم پر یہ فرض کر دیا ہے۔ اسی کو روحانیت کہا جاتا ہے، اس کو قید نہیں کہا جاتا، اس کو پابندی نہیں کی جاتی، اس کو اصل میں بندگی کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، روزہ رکھنا ہے، گویا ہمیں پابندی کرنا ہے اور اپنے عبدیت کو یعنی اپنی بندگی کو اظہار اسی انداز میں کرنا ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے۔ تیسری بات، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، بات یہاں ختم، لیکن یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اسی طرح جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ایک بات اس ٹکڑے سے یہ معلوم ہوئی کہ روزے صرف ہم پر نہیں فرض کیے گئے ہیں، یہ پہلی امتوں پر بھی فرض ہے۔ ہم کوئی نئے نہیں ہیں، ہم کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ روزے تھے، ہم نئے نہیں ہیں۔ پہلے کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، یہ الگ ہے کہ اس کی شکلیں مختلف تھی، صورتیں مختلف تھی، لیکن بہرحال وہ روزے ان کے پاس بھی موجود تھے۔ دوسری بات، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، انسان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ کیا تسلی ہے؟ کہ اتنی مشقت والی عبادت جس میں آپ کو کچھ وقت کے لیے کھانے سے بھی رکنا ہے، پینے سے بھی رکنا ہے اور شہوات سے بھی رکنا ہے، یہ مشقت والی عبادت ہے، اس میں مشقت ہے نا، تو اس میں تسلی دی جا رہی کہ تم پر صرف لازم نہیں کیا گیا،
تم سے پہلے جتنی قومیں جتنی امتیں گزری اس پر بھی یہ چیز لازم تھی. تسلی دی گئی. ایک دو باتیں ہوئی. تیسری بات یہ کہنے کا مقصود یہ بھی ہے اللہ رب العالمین کا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اس کی وجہ تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے روزے فرض کر کے دوسری امتوں کو فضیلت عطا کی گئی ویسے ہی اس امت کو اس فضیلت سے دور نہیں کیا جا رہا بلکہ اس فضیلت کو مکمل کیا جا رہا ہے تم پر بھی فرض کر کے. اس امت کو اس فضیلت سے دور نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے مکمل کیا جا رہا ہے تم پر بھی روزے فرض کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی یہ فرض کیا گیا تھا. یہ چوتھی بات ہوگی. اور پانچویں بات سنیے یہ کیوں کہا گیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ اسی طرح تم پر فرض ہے جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. پانچویں وجہ یہ ہے کہ پہلے کے لوگ روزہ رکھتے تھے نا، روزہ رکھنے والوں کا ایک قافلہ بن گیا. کیا بن گیا؟ قافلہ بن گیا. ظاہر سی بات ہے روزے رکھنے والوں کا قافلہ بنا کہ نہیں بنا؟ اور وہ ربانیین کہلائے، وہ اللہ والے کہلائے جو روزہ پہلے رکھا کرتے تھے. اس قافلے میں انسان کو روحانیت کا درس دیا گیا کہ آپ بھی روزہ رکھ رہے اس روحانی قافلے میں شامل ہو جائیں. قافلے تو بنتے ہیں نا، ایک گنہگاروں کا قافلہ بن رہا ہے، ایک پرہیزگاروں کا قافلہ بن رہا ہے. دو گروہ چل رہے ہیں. آپ جس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان گنہگاروں کے قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا ان پرہیزگاروں کے گروپ میں شامل ہوتے ہیں، یا ان اللہ والے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، کی روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. یہ روحانیت کا درس ہے. یہ روحانیت طرح سے انسان اپنے آپ کو روزہ رکھتے وقت یہ محسوس کرے کہ میں ان قافلے میں شامل ہونے جا رہا ہوں جو قافلے جب سے شریعت قائم ہے، جب سے لوگوں کا قافلہ چل رہا ہے روزہ رکھنے والوں کا اور اللہ والوں کا. کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ تیسری بات ہوئی اس آیت کریمہ کی. چوتھی بات یہ جو آخری جو ہے جس کو غایت کہا جاتا ہے، انتہا کہا جاتا ہے. ابتدا ہوئی تھی ایمان کے خطاب سے، اب انتہا ہو رہی ہے لعلکم تتقون. یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ گویا رمضان کے روزوں کا مقصد بتایا جا رہا ہے. اس پر نظر ہونی چاہیے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تقویٰ آ جائے. روزے کی نیت میں ہمیں یہی بات ہونی چاہیے. ایک تو فرض ہے، واجب ہے اس لیے رکھ رہے ہیں، اور مقصد کیا حاصل کرنا ہے؟ مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے. اگر اس میں کوئی اور نیت شامل ہو جاتی ہے تو پھر روزہ نہیں رہ جاتا، صوم نہیں رہ جاتا. بلکہ اہل علم نے یہ کہا ہے کہ صرف نفلی روزے کے اندر آپ دیگر اور نیتیں شامل کر سکتے ہیں. فرض روزے میں آپ کوئی اور نیت شامل نہیں کر سکتے سوائے تقوی کی نیت کرنا ہوگا آپ کو. اللہ کا حکم ایسی نیت سے شامل ہے، لیکن اس کا فائدہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ مجھے تقویٰ حاصل کرنا. یہ نیت میں شامل. کسی نے یہ نیت شامل کر لی کہ روزہ اس لیے رکھ رہے کہ صحت بنی رہے گی، نیت کر لی، تقویٰ تو نیت ہے لیکن یہ شامل نہیں ہونا چاہیے. نفلی روزے میں اہل علم نے کہا ہے کہ نفلی روزے اگر آپ رکھتے ہیں تو اس میں دیگر نیتیں بھی کر سکتے ہیں. آپ بیمار ہو گئے، سوموار کا روزہ رکھ لیا، جمعرات کا روزہ رکھ لیا، ڈاکٹر نے پرہیز بتایا تھا، روزہ رکھ لیا کہ چلو پرہیز بھی ہوگا روزہ بھی ہوگا، جائز ہے. کیا ہے؟ آپ نے نیت اس میں صحت مندی کی شامل کر لی. پرہیز بتایا تھا، ہم روزہ رکھ کے پرہیز کر لیں گے. لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے ہیں اس میں کوئی نیت نہیں، صرف ایک نیت ہے تقویٰ کا حصول. لعلکم تتقون. اس کو شرعی مقصد کہا جاتا ہے. ایک دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، صحت یا دیگر. اور دیکھیے آپ رمضان مبارک کے مہینے میں دیگر لوگ بھی روزے رکھ لیتے ہیں. آپ کو واقعات سننے کو ملتے ہوں گے کہ فلاں جگہ نے فلاں غیر مسلم بھی روزہ رکھ لیا ہے. فلاں اچھا لگتا ہے، صحت بنی رہتی ہے، روحانیت آتی ہے. لیکن نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کے ساتھ ہی وہ روزہ مقبول. دوسرا تقوی کے حصول کے لیے روزہ مقبول، ورنہ مقبول نہیں. دنیا میں فائدہ حاصل ہو جائے گا. لیکن ایک مومن کو، ایک مسلمان کو روزہ کس نیت سے رکھنا ہے؟ تقوی کی نیت سے رکھنا ہے. اب یہی سے ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. دو چیزیں ہوتی ہیں.
ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہوتی ہے عادت، دونوں میں فرق رکھا جائے۔ اسلام نے انسانوں کو عبادت کا حکم دیا ہے، عادت کا حکم نہیں دیا ہے۔ اب جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جب انسان عادت کرتا ہے تو اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ آج ہم نے عبادتوں کو عادات بنا دیا ہے اور عادات کو عبادات بنا دیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، ہم پر کوئی تغیر نہیں ہے۔ ہماری زندگی شعبان میں جیسی تھی ویسے ہی شوال میں۔ کیوں؟ ہم نے ایک عادت پوری کی ہے۔ رمضان مبارک عبادت نہیں ہے، ایک عادت ہے، ہر سال ایک عادت آ رہی ہے، لیکن شریعت میں عبادت کو عبادت کہا گیا ہے۔ عبادت کو عادت نہیں بنایا جائے۔ عبادت مقصد ہوتا ہے، عادت مقصد نہیں ہوتا۔ عبادت کے لیے علم ضروری ہوتی ہے، عادت کے لیے علم ضروری نہیں ہوتا۔ عبادت کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، عادت کے لیے نیت ضروری نہیں ہوتی ہے۔ عبادت کے مقاصد ہوتے ہیں، عادت کے مقاصد نہیں ہوتے ہیں۔ عبادت انسان علم کی بنیادوں پر کرتا ہے، عادت انسان دیکھ کر کرتا ہے، رسم و رواج نبھاتا ہے، سماج کو دیکھتا ہے، معاشرے کو دیکھتا ہے، ہوائے پرست نفس کو دیکھتا ہے۔ عبادت میں انسان رب کو دیکھتا ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ لیکن آج عبادتیں عادات بن گئی ہیں، اس وجہ سے اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ہر چیز عادت ہے، لیکن کرنے سے پہلے یہ سوچیں یہ عادت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ 5 وقتہ نمازیں بھی عادت بن جاتی ہیں، عادت بن جاتی، اس کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ نماز کے لیے نکلا ہے، روٹین میں شامل ہے، نکل گیا نہیں۔ اس لیے دیکھیے نماز کے بارے میں کیا فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز انسان کو روکتی ہے فحش کاموں سے اور برائیوں سے۔ گویا بتایا گیا عبادت ہے صلاۃ، عادت سے کوئی فحش سے نہیں رکتا، عادت سے کوئی برائیوں سے نہیں رکتا۔ جب کہ نماز کو عبادت سمجھ کر کرے گا تبھی تو رکے گا وہ برائیوں سے، تبھی تو بچے گا وہ فحش اور بے حیائیوں سے۔ آج نماز پڑھنے والے، نماز کو ادا کرنے والے ہیں تو چند ہی، یہ تو ماننا پڑے گا، ہے تو چند ہی، لیکن کیا وہ ہے برائیوں سے دور؟ ہے کیا وہ منکرات سے دور؟ ہے کیا وہ بے حیائیوں سے دور؟ نماز پڑھنے والے آپ کو جھوٹے مل جائیں گے، نماز پڑھنے والے آپ کو سودی کاروبار کرتے ہوئے مل جائیں گے، نماز پڑھنے والے آپ کو بے ایمان مل جائیں گے، نماز پڑھنے والے آپ کو بہت سارے ایسے مل جائیں گے جو برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر لیا ہے، عمرے بھی کر لیے ہیں، ہر سال حج پہ جاتے ہیں، ہر سال عمرے پر جاتے ہیں اور کئی عمرے ہو جاتے ہیں، لیکن جب جھانک کے دیکھو ذرا تو کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ یہ سب ہونے کے باوجود بھی وہی بے ڈھنگی چال ہے، وہی ہماری زندگی میں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے عبادت نہیں کی ہے، ہم نے عادت کو اپنایا ہے۔ ہم اگر یہ سب چھوڑ دیں گے تو لوگ مسلمان بھی نہیں کہیں گے ہمیں۔ ہاں تو یہ بات سمجھ لیے، لعلکم تتقون کا جو مفاد ہے اور جو فائدہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رمضان سے آنے سے پہلے بھی چند دن باقی ہے نا، یہ ساری چیزوں کو آپ کلیئر کر لیجیے، اس ساری چیزوں کو آپ صاف کر لیجیے۔ ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچہ، ہر خاتون، سب اس چیز کو کلیئر کر لیجیے۔ لعلکم تتقون، قرآن حکیم کی آیات سے بات ہو رہی ہے۔ آیت کریمہ سے 7 باتوں کا علم ہوا ہمیں، کیونکہ میں نے ذکر کر دیا، ترتیب سے پھر ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، روزے کی اہمیت کا پتہ چلا، کیوں؟ کیونکہ اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ نمبر 2، روزے کی فرضیت کا اسی آیت کریمہ سے پتہ، کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیا گیا ہے، معاف نہیں ہے روزے۔ اور اسی طرح تیسری بات، روزے صرف اس امت پر، امت محمدیہ پر فرض نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں پر فرض سے آیت کریمہ سے معلوم ہے۔ چوتھی چیز، اس میں ایمان والوں کو، انسان کو تسلی دی گئی ہے، تسلی کا اسلوب اپنایا گیا ہے کہ کوئی چیز آپ پر ڈالی جا رہی تو آپ اکیلے نہیں ہیں، اس میں پہلے بھی لوگ تھے۔ ایسے ہی کام سونپتے وقت تسلی بھی دی جانی چاہیے تاکہ اس کام کا بوجھ ختم ہو جائے اس کے اوپر سے، کہ آپ کو دیا جا رہا ہے یہ کام پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5ویں چیز یہ بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی کہ پچھلی امتوں کو جو فضیلت عطا کی گئی تھی صوم اور روزے کی صورت میں، عبادت جیسی شکل میں، وہ فضیلت کو اس امت کو بھی دے کر مکمل کر دیا گیا ہے، ہم بھی شامل ہیں اس فضیلت۔
اس امت کے لوگ بھی شامل ہیں اس فضیلت میں. بات چھٹی چیز اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ روزے کو فرض کرنے کی حکمت، مقصد یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ حاصل کیا جائے. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے نہ آپ کے بھوکے رہنے کی، نہ آپ کے پیاسے رہنے کی، اور نہ گناہوں سے بچنے کی. اگر آپ نے صحیح معنوں میں روزہ نہیں رکھا، زبان کا روزہ نہیں رکھا، آنکھوں کا روزہ نہیں رکھا، کانوں کا روزہ نہیں رکھا، روزہ نام ہی ہے رک جانے کا. صوم کا معنی ہی ہوتا ہے امساک، رک جانا، ٹھہرا لینا اپنے آپ کو. جہاں کہا چلو تو چلو، رک گیا تو رکنے کے لیے آ گیا تو رک جاؤ. آنکھوں کا روزہ کب، کانوں کا روزہ کب، زبان کا روزہ کب، پیروں کا روزہ کب، شہوت کا روزہ کب؟ صرف منہ کا روزہ ہو گیا ہے، صرف زبان کا روزہ، کھانے کا روزہ، پیٹ کا روزہ ہوا ہے، باقی تو وہی ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ آپ اپنی زندگی صرف شعبان کی دیکھ لیں اور پھر شوال کی دیکھ لیں، یہ بیچ میں آیا ہے رمضان. لعلکم تتقون. اور ساتویں چیز آیت کریمہ سے معلوم ہے کہ تقویٰ کی فضیلت کیا ہے. اللہ کا تقویٰ جو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے پورا کا پوری ایک عبادت مکمل دی پورے ایک مہینے کے لیے. ظاہر بات ہے جس چیز کے حصول کے لیے ٹف سے ٹف ٹریننگ ہوتی ہے وہ چیز کتنی بڑی ہوتی ہے نا. دنیا والے تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جس چیز کے لیے ٹریننگ بڑی سخت ہوتی ہے. آپ دیکھیے فوج میں، فوج کا کام کتنا بڑا ہے، اس کی ٹریننگ کتنی سخت ہے. ٹریننگ جتنی سخت ہوتی ہے وہ چیز اتنی اہم ہوتی ہے. اللہ نے پورا ایک مہینے کا روزہ کیا ہے کس کے لیے؟ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے. تقویٰ کتنی بڑی چیز ہے. ہمارے یہاں تو کوئی اور چیز بڑی، ہماری چیز سامنے یہ بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے، چاند دکھ گیا، رمضان شروع، چاند نظر آ گیا، ماہ رمضان کا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا. اب پہلی رات آئی، چاند دکھنے کے بعد رات. تو یہ پہلی رات میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے. اب اللہ کیا تیاری کرے، ہمیں کیا تیاری کرنی ہے وہ دیکھیے. اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آ جاتی ہے، سب سے پہلا کام رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے صفدت الشیاطین، تمام شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. پہلے نہیں جکڑے گئے تھے، اس مہینے میں جکڑ دیے تھے. ومردۃ الجن، اور جتنے سرکش جنات ہیں اس کو بھی جکڑ دیا جائے، بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے. رب کی طرف سے پہلی تیاری اس مہینے میں صفدت الشیاطین ومردۃ الجن. ایک تیاری آسمانوں پر ہو رہی ہے زمین والوں کے لیے، تو زمین والوں کو کیا تیاری کرنی ہے؟ صفدت الشیاطین ومردۃ الجن. تو یا کوئی چیز کو بند کرنا ہے ہمیں، کوئی چیز کو ختم کرنا ہے ہمیں. دوسری تیاری کیا ہوتی ہے؟ وغلقت ابواب النار، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فلم یفتح منها باب، اور جہنم کے دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا. اس مہینے پورے دروازے بند، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا. گویا پھر زمین والوں کو بھی کچھ تیاری کرنی ہے، کچھ بند کرنا ہے. دوسری تیاری. تیسری تیاری آسمان میں کیا ہو رہی ہے، آسمان والے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کیا ہو رہی ہے؟ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منها باب، اور جنت کے دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ پھر بند نہیں کیا جاتا. گویا ہمیں بھی کوئی چیز کھولنا ہے. سبحان اللہ، اللہ نے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے. جہنم میں کوئی نہیں داخل ہوگا ایک مہینے کے لیے، ہم کسی کو سزا نہیں دیں گے. اس کے معنی بہت ساری ہیں، یہاں پہ صرف میں چند معنی کا ذکر کر رہا ہوں. آسمان والا جب یہ تیاری، اللہ رب العالمین یہ تیاری کروا رہے ہیں، تو زمین والوں کو کیا تیاری کرنی ہے؟ وہ پھول مل رہا ہے. گناہوں کے دروازے بند کرو، نیکیوں کے دروازے کھولو. گناہوں کی دکانیں بند کرو، نیکیوں کے در کھولو. اس کے بعد چوتھی تیاری ونادى مناد، رمضان کی اس پہلی رات میں شروع ہوتا ہے ونادى مناد، ایک پکار لگانے والا پکارتا ہے. اہل علم کا فرشتہ ہوتا ہے. ونادى مناد، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے. کیا آواز لگاتا ہے؟ یا باغی الخیر،
اے خیر کو بھلائی کو ڈھونڈنے والے تلاش کرنے والے اقبل آجا. سبحان اللہ. اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا, آواز لگائے, یا باغی الخیر, بھلائی کے تلاش کرنے والوں کہاں ہو, آ جاؤ, بھلائی لینے کا موقع آ چکا ہے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ, اور اے بھلائی کے ڈھونڈنے والوں, برائی کے پیچھے پڑنے والوں, اکثر رک جاؤ. جو برائی کو ڈھونڈ رہا ہے وہ رک جائے, اور جو بھلائی کو ڈھونڈ رہا ہے وہ آ جائے, قریب آ جائے. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر. گویا سب کو آگے بڑھنا ہے. یہ سارے کام کرنے کے بعد اب زبان سے بھی کچھ کام کرنے ہیں. اور پانچویں اور آخری تیاری اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہوتی مہینے میں؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. اور اللہ رب العالمین اس مہینے میں چند لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں. جس کا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہو گیا ہے, اس مہینے میں کیا ہوتا ہے, ان کو پروانے ملتے ہیں, آزادی کے, رہائی کے پروانے ملتے ہیں. یہی تو غیبی امور ہے, اسی پر تو ایمان رکھنا ہے. کسی کو معلوم کہاں چھوٹ رہے, کہاں نکل رہے, کہاں رہائی ہو رہی ہے, کس جیل میں ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح سے دنیا کی جیلیں دیکھ کر اس میں فلاں کی آج رہائی ہوئی ہے, فلاں کی ضمانت منظور ہوئی ہے, ارے اس مہینے میں ہمیشہ کی جیل سے کچھ لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے. ایسے انسان بھی تو رہا کرے اپنے صاف و شفاف دل کو, جس نے اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہے, اس کے گناہوں کی جکڑن سے آزاد تو کرے. کیوں نہیں آزاد کرتا؟ کیوں اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی نافرمانیوں کی بیڑیوں میں جکڑ کر رکھا ہے؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. اور آگے تو بڑی تسلی والی بات ہے, وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اور یہ بات ہر رات ہوتے رہتی ہے. ایک رات میں اپنی بخشش نہیں کروا سکے, دوسری رات بھی ہے, دوسری نہ کروا سکے, تیسری رات بھی ہے, چوتھی بھی ہے, 10 دن ہے, 20 دن ہے, 30 دن ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ من النار. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. دیکھا آپ نے 5 تیاریاں ہوئی ہیں اس ماہ مبارک میں. اس فضیلت کو کب حاصل کرو گے؟ لوگوں نے من گھڑت موضوع باتیں گڑ گڑ کر دوسری دیگر فضیلتیں بیان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. میں آپ کو صحیح ترین بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ بات ہے وہ بتا رہا ہوں. رمضان مبارک کے مہینے میں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. ہر رات یہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو 5 باتیں کا تذکرہ آیا, اس 5 باتوں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے نا, وہ آپ کو بتا دیا گیا. آپ کو کرنا کیا ہے؟ شیطان کو جکڑ دیا گیا اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا گیا. اچھا, ایک شبہ لوگوں کے درمیان ایک پیدا ہو جاتا ہے کہ شیاطین قید کر دیے گئے, سب بند ہو گئے, پھر یہ رمضان کے مہینے میں گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے گناہ؟ اس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ تم مکلف ہو, شیطان مکلف نہیں ہے تمہارا. تم خود کرتے ہو, کل شیطان کو بہانہ نہیں بنا سکتے. سارے گناہ کریں گے, شیطان نے کروایا ہے, شیطان کروایا ہے. اب کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جب شیطان کروا رہا تھا تو شیطان تو کر دیا گیا, اب کیوں گناہ ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب مکلف تم اپنے آپ سے تم جواب دے ہو. ایک تو یہ بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سارے شیاطین کو تو نہیں قید کر دیا جاتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو سرکش شیاطین, جو مجرد شر ہی پھیلانے والے ہوتے ہیں, انہیں قید کیا جاتا ہے. بڑے بڑے جو شیاطین کے رئیس سردار ہوتے ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے. باقی شیطان تو گھومتے رہتے ہیں. تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ شیطان بہکا کر گمراہ کر کے کچھ انسانوں کے شیاطین کو چھوڑ رکھتا ہے. ہم تو چلے, اب تمہارے حوالے, ہم تو چلے, ہمیں تو جکڑ دیا گیا ہے, لیکن وہ شیاطین جو انسانوں میں بن گئے ان سے دور رہنا, ان سے دور رہنا ہے. یہ بات ہے. اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے 3 باتوں کا ہوا. نمبر 1, پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس مہینے کی خصوصیت کتنی اہم ہے, کتنی خاص چیزیں اس مہینے میں ہو رہی ہیں, تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں, دیکھیے. دوسری بات, تمام شیاطین یا شیاطین کے بڑے بڑے سردار, سرغنا لوگ, تاکہ بات ہے باکس لوگ جب بند ہو جاتے ہیں تو پھر جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اہل ایمان پر ان کا زور نہیں چلتا.
روزہ رکھ لیا تو اہل ایمان کا اس پر زور نہیں چلتا، ایمان والوں پر زور نہیں چلتا، وہ نہیں بیٹھتے۔ اور تیسری چیز معلوم ہوئی کہ رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں شریعت نے اس کو تقوی حاصل کرنے کے لیے کرا، تقوی حاصل کرنے کے لیے اتنی ساری تیاریاں ہوئی ہیں، کتنی بڑی چیز ہے تقوی۔ جیسے آیت کریمہ سے ہم نے بتایا ویسے اس سے سمجھیے کہ اللہ نے تقوی کے حصول کے لیے کیا کیا انتظامات کر رکھے، ہم کتنا انتظام کرتے ہیں۔ متقی کہلوانا چاہتے ہیں، متقی بننا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں، مسلمان بننا نہیں چاہتے۔ ہاں حج کر کے آئے تو حاجی صاحب نہیں کہیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ حاجی بننے گئے تھے یا حاجی کہلوانے گئے تھے؟ ہاں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہم تو سنتے رہتے ہیں۔ بھائی آپ حج کرنے گئے تھے تو حاجی صاحب کو الحاج لگاؤ ہمارے ساتھ، الحاج نہیں لگا تو ناراض، لفافہ واپس ہو جاتا ہے، بھائی اس پہ الحاج نہیں لکھا ہوا ہے، ہم حج کر کے آئے۔ بھائی کتنے حج کر لیے ہم تو معلوم نہیں ہے آپ کو؟ حاجی بننے گئے تھے یا پھر حاجی کہلانے گئے تھے؟ ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے؟ تھوڑی سی عبادت کی تو 10 لوگوں کو بتائیں گے ہم نے عبادت کر لی ہے، تو کہاں تقویٰ رہ گیا؟ جس کے لیے عبادت کی اس کی نظر میں ہو تم، تمہارا ظاہر بھی اس کی نظر میں اور تمہارا باطن بھی اس کی نظر میں، تمہارا اعمال بھی اس کی نظر میں، تمہارا دل بھی اس کی نظر میں۔ ذرا سا دینے کا کیا خرچ کرنا ہوا تو 10 لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور آج تو زمانہ بدل گیا، مطلب دور بدل گیا، اتنی سی نیکی ہے، اتنا اشتہار ہے، فلاں صاحب نے فلاں کو دیا، فلاں صاحب نے اتنے بانٹے، فلاں صاحب نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا۔ نیکی کرنے کے بعد چھپاؤ، ایسی نیکیاں بھی کی جائیں جس کے گواہ صرف تم اور رب ہو۔ کیا نیکی ہمارے پاس ایسی ہے جس کے گواہ صرف آپ اور رب ہے؟ تو یہ ہے تقوی کی حاصل کرنے کے لیے کتنے انتظامات کیے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے اسباب جو اختیار کرنے تقوی حاصل کرنے کے، ایک تو شیاطین کو قید کرنا، یہ ایک سبب ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرا جہنم کے دروازوں کو، بعض روایتوں میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ دروازے کھول دیتا ہے جنت کی تقوی حاصل کرنے کی۔ اب جنت کے دروازے کھلے ہیں، انسان پھر دکھتا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا، کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا، دکھ ہی نہیں رہا تو کیا خریدیں گے؟ یہی تو قانون ہے نا رب العالمین کا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کی معرفت بھی حاصل کرے، جنت کیا چیز ہے تبھی تو لالچ پیدا ہوتی ہے۔ جنت کی لالچ کب پیدا ہوگی؟ جب جنت کو جانتے ہوں گے نا جب۔ اس کے بعد جو ہے چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ ایک منادی لگانے والے کو بھی لگا دیتا ہے۔ آپ کو سنائی دیتی ہوا؟ نہیں سنائی دیتی، لیکن دل محسوس کرتے، دل محسوس کرتا ہے اسے، دل کی بھی ایک آواز ہوتی ہے، جو آواز کو جو دل سنتا ہے پھر دل بولتا ہے، دل کہتا ہے، ہر گناہ سے پہلے، ہر نیکی سے پہلے دل بولتا ہے، انسان سننے تو صحیح، کان تو لگائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے رمضان کی جو اہم عبادت ہے وہ صوم ہے، صیام ہے، اس کے کچھ فوائد ہیں۔ میں 3 فائدہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی بات روزے کے فائدے میں سے یہ ہوتی ہے کہ روزہ جو ہے یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے، بے رغبتی۔ روزہ اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے انسان۔ کیسے بے رغبت ہوتا ہے؟ 2 چیزیں انسان کو دنیا کی طرف دھکیلتی ہیں، ایک ہوتا ہے منہ، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پیٹ، بطن، پیٹ، اس کے لیے انسان دنیا کی طرف جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے انسان کی شرمگاہ۔ یہ دونوں شہوت کے راستے ہیں، یہیں سے شہوت ہے، رمضان میں یہ دونوں بند کر دیے جاتے ہیں، یہ دونوں بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی سے رک کر ہی انسان دنیا سے بے رغبت ہو سکتا ہے، روزے سے ذریعے ہی بے رغبتی حاصل ہو سکتی ہے۔ کھانا رکھا ہوا ہے سامنے نہیں کھا سکتے، پانی رکھا ہوا ہے نہیں پی سکتے۔ اس کے بعد روزے کا دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو عادی بنائے۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، تو اپنے نفس کو عادی بنایا جاتا ہے رک کر۔ جب آپ رکیں گے کسی چیز سے تبھی عادی محبوب چیز موجود ہے رک جائے نہیں، شہوات موجود ہے رک جائے، اسی طرح یہ سب اللہ کی اطاعت میں ہوگا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوگا۔ تو نفس کی تربیت اس میں ہوتی۔ اس مہینے کو آپ ٹریننگ کا مہینہ سمجھے کہ اس کے بعد ہم پھر کچھ نہیں کریں گے،
اس کے بعد ہم دنیا سے بے رغبت ہوں گے، اس کے بعد ہم بیجا دنیا کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور تیسری چیز فائدہ جو حاصل ہوتا ہے، بدن کو کمزور کرنا ہوتا ہے۔ کیا کمزور کرنا ہوتا ہے؟ تاکہ انسان گناہوں کے کرنے سے بچے اور اسی طرح شر کے کرنے سے بچے اور معاصی جو گناہ ہوتے ہیں اس سے کرنے سے بچے۔ بدن کمزور ہو جاتا ہے نا انسان کا، بظاہر کمزور ہو جاتا ہے، اور بدن کو کمزوری اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ برائیاں نہ کی جائے، تاکہ برائیاں نہ کی جائے۔ روزے سے ممکن ہوگا، یہ روزے سے ممکن ہوگا۔ عام دنوں میں آپ روزہ رکھ پاتے ہیں؟ بہت کوشش کرنے کے بعد انسان روزہ نہیں رکھ پاتا۔ نفلی روزے کتنے لوگ رکھتے ہوں گے؟ چند لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو روزے رکھتے ہوں گے، لیکن رمضان میں سب کو روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ روزے سب کو رکھنا ہے تو اس رکھنے سے اس کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں یاد رکھیں رمضان سے آنے سے پہلے۔ تو یہ ہم نے آپ کو چند باتیں رمضان کے تعلق سے ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں کہی ہوئی باتوں پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے معنی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على